احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ سے وہ تشریف لے آئیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قبلہ کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ملک الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات محمد قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے ظالم کر کو سچائی سے اور مجھے نکال کو سچائی سے، اور مجھے ساتھ ایک سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے، نصرت کرے۔ تو جان محترم، یہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے نقید ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے ابھی اس گفتگو کے بعد، تقریر کے بعد جو ہے اشعار سنیں گے، شہزادی کے سلسلے سے اور ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے فضائل اور کمالات اور ثواب ملے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو ایک اور اچھی صلوات پڑھ دیجیے۔ جناب ابو طالب کے کیا فضائل ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا ان کی عظمت ہے۔ انسان اگر جو ہے یہ چاہے کہ تمام کمالات اور فضائل بیان کرنا، تو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرے۔ خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے تمام جو مخلوقات ہیں سب کے ایمان کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، اور صرف جناب ابو طالب کے ایمان کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، تو دیگر تمام ایمان سے ان کا ایمان جو ہے وہ افضل ہوگا، بلند ترین ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخصیت کی جس کے کمالات اور فضائل کہ آپ خود دیکھیں کہ تاریخ میں اگر آپ غور کریں تو جن لوگوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے یہ کہا کہ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، آپ اس کے دیکھیں سوائے عمری وغیرہ جو احیار کے سلسلے سے لکھا جاتا ہے، تو تمام چیزیں جو ہے لکھی جاتی ہیں نا کہ فلاں بستی میں پیدا ہوئے اور پھر فلاں مدرسے میں داخلہ لیا، پھر جو ہے یہاں علم حاصل کیا، پھر اس منزل پہ پہنچے، تو پھر یہ جو ہے حکم ہوا کہ اب جو ہے یہ فتویٰ صادر کریں۔ لیکن جو ہے پوری کتاب میں تمام چیزیں جو ملیں گی، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ یہ لکھا ہو کہ فلاں وقت جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھا،
ہے نا کلمے کا جشن منایا گیا اور سب جو ہے مفتی سب اکٹھا ہو گئے اور ایسے موقع پہ والدین بھی موجود تھے، چراغاں ہوا، تمام چیزیں، اس وقت کلمہ پڑھا. یہ کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ ہر مسلمان یہی کہے گا کہ ارے یہ مسلمان ہے، باپ دادا مسلمان ہے. اور جناب ابو طالب جو ہے یہ کلمے کے محافظ ہیں. اسی لیے نا کہ جب لوگ آئے، مشرکین مکہ آئے، ابو جہل بھی تھا، وہ بھی آیا اور آنے کے بعد جو ہے کہنے لگے جناب ابو طالب سے کہ آپ کے بھتیجے کا کلمہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا جعفر کلمہ پڑھا کر سنا دو. خود جو ہے جناب ابو طالب نے نہیں پڑھا بلکہ جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھ کر سنا دو. اگر جو ہے سنا دیتے تو کل یہ کہتے کہ ہم نے جو ہے ابو طالب کو کلمہ پڑھایا. خود جو ہے جناب ابو طالب نے نہیں پڑھا، یعنی بتایا کہ دیکھو ہم جو ہے کلمے کے محافظ ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. اچھا پہچانا اور پہچانا جو جاتا ہے. دیکھیں دو ہی موقع پہ جو علماء بزرگ علماء نے جو مثال دیا ہے کہ دو ہی موقع پہ جو ہے پہچانا جاتا ہے. ایک جو ہے تقریب کا موقع ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہے وہ تشریح کا موقع ہوتا ہے. تو دو موقع پہ انسان جو ہے مذہب کو پہچانتا ہے کہ اس کا مذہب جو ہے کیا ہے. پہلا موقع جو ہے یہ ہے کہ تقریب کا موقع، کہ جب شادی ہو تب جو ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، تمام چیزیں جو ہے جو انجام دی جاتی ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. یا مثلا جو ہے انتقال ہو جائے تو ایسے موقع پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، کون افراد آ رہے کیا ہے. تو اس دو موقع پہ جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے تو خود جو ہے رسول اسلام جناب ابو طالب کے فضائل سنا رہے ہیں، خطبہ سنا رہے ہیں، ان کے کمالات کو بیان کر رہے ہیں رسول اسلام. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو دفن کیا گیا تو کس جگہ، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو معلوم ہے. اور تقریب کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ جو ہے پہچانا جاتا ہے کہ کون بلایا گیا نکاح پڑھنے کے لیے، پادری ہے یا پنڈت ہے یا مولوی ہے نا، حضرت ہیں، قاضی ہیں نا. تو ایسے موقع پہ جو ہے پہچانا جاتا ہے. لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کا عقد کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے پڑھا. اب اگر کوئی یہ کہتے کہ چلیے دوسرے کا بھی ہو تو مثلا جو ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک لمحے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیجئے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جناب ابو طالب نے پڑھا تو کیا پڑھا، کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. جو نعت شروع کیا جناب ابو طالب نے، یعنی پہلے جو ہے جناب ابو طالب نے پڑھا اور پھر جو ہے پروردگار نے اسے قرآن مجید میں جو سب سے پہلا سورہ ہے کہ اگر اس سورہ کو نہ پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو یہ جو ہے محافظ ہے کلمے کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، برابر جو ہے سنتے رہتے ہیں کہ رسول اسلام کی جو پرورش کیا، جو کفالت کی، تو جناب ابو طالب علیہ السلام. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں نیک عمل انجام دے گا تو پروردگار جو ہے اسے اجر دے گا، جیسا عمل ہو اجر دے گا. اگر جو ہے ایک عمل انجام دے رہا ہے، مثلا جو ہے روزہ رکھ رہا ہے، دیگر عبادات کر رہا ہے تو اجر ملے گا. اگر دو فرد ہیں، دونوں شخص جو ہے اگر عمل انجام دے رہا ہے، اگر جو ہے اس کے اعمال میں کچھ فرق ہو گیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ کچھ جو ہے دکھاوا ہو گیا، یا مثلا جو ہے عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک جو ہے بہت خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے پڑھ تو رہا ہے لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس کا ذہن جو ہے گھر پہ بھی ہے، کبھی ہے نا پارک میں ہے، کبھی سمندر کے کنارے ہے، کبھی جو ہے کسی ملک میں جو ہے اس کا ذہن جو ہے ادھر ادھر ہے، تو اجر ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک کو جو اجر ملے گا عمل کا تو اس کو جو ہے زیادہ ملے گا، لیکن اس کے برعکس جو ہے دوسرے کو جو اجر ملے گا عمل کا تو اتنا نہیں ملے گا. اب اگر سوال بھی کرے گا تو پروردگار کہہ دے گا کہ تمہارے اور اس کے اعمال میں فرق ہے. تم نے جو عمل انجام دیا، مثلا تم نے جو نماز پڑھی تو تمہارا ذہن جو ہے
وہ کہیں اور تھا، لیکن اس شخص نے جو عمل انجام دیا تو یہ جو ہے پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دیا۔ تو جو بھی عمل کرے گا تو پروردگار جو ہے اس کا اجر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دو معصوم میں ایک جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر حکم ہوا، صندوق میں ڈالا گیا، اور یہاں تک کہ جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور انہوں نے جو ہے پرورش کی اور اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، لیکن کب تک ایمان چھپا رہتا، آخر کار جو ہے ظاہر ہو گیا۔ جب ظاہر ہو گیا، جب معلوم ہو گیا فرعون کو، تو یہ ہوا کہ اب جو ہے سزا معین کر دیا۔ تو اب جو ہے جناب آسیہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگار ہمیں جنت میں گھر دے دے۔ یعنی ایک نبی معصوم کی جو ہے پرورش کی جناب موسیٰ کی، اور دعا کیا کہ جنت میں گھر دے دے۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ جناب مریم کے سلسلے سے کہ جناب زکریا جو ہے نا، معلوم ہے پورا ذہن میں واقعہ ہے کہ وہ چلے جاتے تھے، گھر بند رہتا تھا، لیکن بے موسم جو ہے پھل آ جاتے تھے جنت سے، سیب، انگور، انار، یہ تمام چیزیں۔ تو آخر میں بہرحال آخر میں ایک معصومہ کی طبیعت کی تمام چیزیں جو ہے وہ انجام دیتے رہے۔ تو آخر میں انہوں نے بھی دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر کے کہ پروردگار ہمیں ایک جو ہے بیٹا دے دے، اور جناب زکریا کو پروردگار نے ایک بیٹا دیا، جناب یحییٰ علیہ السلام، جو بزرگ ہو گئے تھے جناب زکریا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عمل کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا، تو پروردگار نے جناب آسیہ کو جنت میں گھر دے دیا، اور جناب زکریا کو بیٹا دے دیا، اور جناب ابو طالب کہ جو پیغمبر اکرم تمام انبیاءوں سے افضل ہے، اور جناب ابو طالب جو ہے وہ کفالت کرتے رہے۔ اب جناب ابو طالب کیا مانگے، لیکن جناب ابو طالب نے کچھ مانگا نہیں، پروردگار نے ایک دو نہیں بلکہ جناب ابو طالب کی نسل میں 12 امام دے دیا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ آج تک جو ہے کسی کی نسل باقی نہیں ہے، ہر کسی کی، لیکن جو ہے جناب ابو طالب کی نسل جو ہے آج بھی باقی ہے، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام۔ آ جائیے ایک اور اچھی صلوات پڑھیے۔ کہ آج بھی نسل کا ایک امام زمانہ علیہ السلام جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ تو اب جو جناب ابو طالب نے اپنے ایمان کو جو چھپایا، روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب رسول اسلام معراج پہ گئے تو کیا دیکھا کہ نور ہے، نور کی کرسیاں ہیں۔ تو سوال کیا کس کے لیے؟ جناب جبریل نے بتایا کہ ایک جناب عبداللہ کے لیے، عبد المطلب کے لیے، اور جناب جعفر کے لیے، اور جناب ابو طالب کے لیے۔ تو سوال کیا کہ آخر جو ہے ایسا کیوں ہے؟ سوال جب کیا تب جو ہے آواز آئی کہ جناب ابو طالب نے اپنے ایمان کو چھپایا تاکہ یہ کافرین اور مشرکین جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، ایک جو ہے بہت دقیق ہے نا، حدیث واقعہ ایک سناتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ، کہ دیکھیں سارے مسائل جو ہے نا، جو یہ کہتے ہیں نا، اصل چیز یہی ہے کہ وہ مولائے کائنات کو اور رسول اسلام کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ہے جو افراد جو ہے اس کے قائل ہے۔ تو بہرحال کی جو چیز ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو اور علی کو کب خلق کیا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ 5,00,000 سال پہلے، ہے نا، 5,00,000 سال پہلے۔ اب جو ہے تفسیر میں نہیں ہے کون سے مراد ہے، دنیاوی مراد ہے، آسمانی مراد ہے، اور جو ہے نا رافی مراد ہے، بہرحال محشر کا مراد ہے، کیا مراد ہے، بہرحال اب وہ بہتر جانتے۔
تو بتا دیا کہ اتنے سال جو ہے پہلے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام نبیوں نے جو ہے اپنی امت سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو بیان کیا، تمام انبیاء نے اپنی امت سے بیان کیا، اور ان کی امت نے جو ہے نا اسے تسلیم بھی کیا، مانا بھی یہ تو بدبختی ہے یہ رسول اسلام کی امت جو ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دوسری امت والے تو مانتے رہے، لیکن رسول اسلام کی امت جو ہے یہ بدبختی ہے کہ نہیں مانا۔ تو بہرحال کہ اب یہ روایت کرتے ہیں کہ اب جب قافلہ چلا، رسول اسلام ہے جب قافلہ چلا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام بھی ہے، جب قافلہ پہنچا تو ایک شخص تھا، اور اس کا نام جو ہے مصرف نام تھا، 180 سال عمر، اور وہ جو ہے عبادت کرتا تھا اور دعائیں کرتا تھا۔ جب دعائیں کرتا تھا تو اس کی دعا جو ہے قبول ہو جاتی تھی، ہے نا، جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی، مشرف نام تھا، اور اس نے اسے یہ معلوم تھا کہ مولا کائنات اس دنیا میں آئیں گے، تو وہ دعا کرتا تھا کہ جب یہ قافلہ پہنچا تو اس نے جو ہے سوال کیا، مشرف نے رسول اسلام سے اور دیگر افراد سے سوال کیا کہ اس قافلے کے سردار کون ہے؟ لوگوں نے جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ اب وہ شخص جو ہے مصرف جو ہے وہ آیا جناب ابو طالب کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے دل میں جو ہے مولا علی کی محبت ہے، اور وہ جو ہے اس دنیا میں آئیں گے اور ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اور آپ جو ہے انہیں میرا سلام کہیے گا اور ان کا جو ہے خیال رکھیے گا۔ تو جناب ابو طالب نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم کیسے جو ہے تمہاری بات پہ یقین کر لیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو کہیے ہم جو ہے مان جائیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ پھر ایسا کرو تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہے، پھر ایسا کرو کہ دعا کرو کہ جنت سے کھانا آ جائے۔ اس نے جو ہے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، جیسے ہی اس نے دعا کی تو اب جو ہے آسمان سے انگور انار آ گئے، اور ساتھ میں جناب ابو طالب بھی کھائے۔ بات ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ ساتھ میں جناب ابو طالب جو ہے اس انگور کو کھا رہے ہیں، اس انار کو کھا رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ جنت کا کھانا مومن کھائے گا یا کافر کا؟ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں سے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے سوالات بھی کیے، یا مثلا شائم چشتی کہ جو جب ان کو لوگوں نے تانا وغیرہ دیا کہ کون سا ایمان جو ہے اپنا لیا رافضیوں کا، تو کہا نہیں رافضیوں کا ایمان نہیں اپنایا ہم نے، جو ہے ایمان ابو طالب اپنایا ہے نا، رافضیوں کا نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مثال بھی دیا اور بیان بھی کیا، کہا کہ اگر جو ہے رسول اسلام کو پالنے کے بعد بھی اگر جو ہے کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر جو ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں پہ بھی لعنت اور ایسے ماننے والوں پہ بھی لعنت۔ تو سوال کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ذکر کیا کہ ایک یہودی آیا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے ایک ریشمی چادر دیا رسول اسلام کو، کہا کہ آپ اسے لے لیجئے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ رسول اسلام نے کہا کہ اس شرط پہ لیں گے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو پھر رسول اسلام نے کہا کہ پھر یہ اپنا ہدیہ لے جاؤ، یعنی رسول اسلام جو ہے وہ غیر کے احسانات کو قبول نہیں کرتے۔ تو پھر اب آپ ان کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جناب ابو طالب کی جو بھی کھانا بھی کھلا رہے تھے ان کے چھت کے پڑھیے صلوات محمد والے محمد کیا تو بہرحال کہ اب تھوڑا سا معصومہ کم کے سلسلے سے ذکر کر دیں، لیکن چلتے چلتے جلدی سے ایک اور سن لیجیے۔ انیتا رائے کا آپ نے سنائی ہوگا، برابر برہمن تھی اور آخرکار جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، کہ انہوں نے جو ہے سوال بھی کیا ہے نا، باقاعدہ جو انٹرویو وغیرہ ہوا اور ٹی وی وغیرہ پہ سوال بھی کیا، اس نے کہا بھی ہے نا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر وقت رسول اسلام نے جناب ابو طالب کے کان میں آہستہ سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تو سوال بھی کیا اور کہا کہ یہ جو ہے رسول اسلام کی توہین ہے کہ رسول اسلام جو ہے جس چیز کو چھپانا چاہتے تھے چھپا نہ سکے، تو کہا کہ یہ جو ہے رسول اسلام کی توہین ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ تمام مسلمانوں سے یہ سوال ہے، اور مسلمانوں کی میڈیا پہ ہمیں جو ہے تعجب بھی ہے، حیرت بھی ہے کہ رسول اسلام جس بات کو چھپانا چاہتے تھے چھپا نہ سکے، سب کو معلوم ہو گیا۔ اور رسول اسلام نے جو میدان غدیر میں اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کسی نے نہیں سنا، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ دیکھیں باپ جیسا ہوتا ہے چاہتا ہے بیٹا بھی اس کا ایسا ہی ہے نا۔ باپ اگر جو ہے ڈاکٹر ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، باپ انجینئر ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی انجینئر ہو، باپ عالم ہے تو چاہتا ہے کہ بیٹا بھی عالم ہو۔ اور جو ہے رسول اسلام مومن تھے، اور مولا کائنات جو ہے وہ کل ایمان جنگ خندق میں جو ہے رسول اسلام نے سند دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو جشن ہے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے، اور دوسری جو مناسبت ہے کہ یکم ذکادہ کو فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا، کہ جن کے بارے میں امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار امت قم فلہ الجنہ، کہ جس نے بھی ہماری پھوپھی معصومہ قم کی زیارت کی اس کے لیے انعام وہ جنت ہے۔ معصومہ قم کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ خود جو ہے چھٹے امام کی پوتی ہیں، ساتویں امام معصوم کی بیٹی ہیں، آٹھویں امام امام علی رضا کی بہن ہے، نویں امام کی پھوپھی ہے، اور معصومہ قم جس سرزمین پہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس سرزمین پہ کیا عظمت ہے، اس کی سرزمین کی کیا فضیلت ہے۔ تمام علماء فقہاء صاحب کی قبریں ہیں، شیخ سزوک علیہ رحمہ کے والد ابن بابوئے کی قبر ہے، اور دیگر جو ہے، اور جب تمام دنیا سے لوگ جو ہے آتے ہیں اس سرزمین پہ، اور آنے کے بعد جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ آج بھی جو ہے جو علمی ہے نا تشنا ہے وہ جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں معصومہ قم کے حرم میں دسترخوان جو ہے سفرہ لگا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں، جس طریقے سے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کہ حرم میں ہے نا جاتے ہیں، سفرہ لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے معصومہ
قم کے سلسلے سے، اور آپ دیکھیں کہ علمی عظمت بس صرف جو ہے اشارہ کر دے کہ خود جو ہے جو ساتویں امام نے کہا فدا کا ابوہا، کہ تمہارا باپ جو ہے تم پہ فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، کہ جب ساتویں امام نہیں تھے لوگ آئے سوال پوچھنے اور معصومہ قم نے جواب دے دیا، اور جب راستے میں جب ملاقات ہوئی ہے اور جب امام نے دیکھا اور جب دیکھا جواب، تو ساتویں امام نے کہا فدا کا ابوہا 3 مرتبہ، کہ تمہارا باپ جو ہے تم پہ فدا ہو جائے، قربان ہو جائے۔ تو اس سرزمین کی عظمت ہے کہ سوائے محب اہل بیت کے علاوہ کوئی اس سرزمین پہ نہیں ہے، اور ہمیشہ جو ہے اسی طریقے سے رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وقت ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک جو ہے وہ چاہنے والوں کا وہ مرکز رہے گا۔ تو عزیزان محترم، مختصر اور آخری بات یہی کہ اب آپ اندازہ لگائیں، جب اس سرزمین کی یہ عظمت ہے، جب مکان کی یہ عظمت ہے، شرف ہے، تو پھر مکین کا کیا عظمت اور شرف ہوگا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی مریض ہیں، پریشان حال ہیں، پروردگار معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وقت امام زمانہ علیہ السلام کے